بیٹھے تشریف رکھیں. رات میں نے میرا گلا پکڑا گیا ہے اور صبح نماز پہ آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، تو جیسے ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. کل تو مل جائے میں کھٹی چیز کو کھائے گی، یہ پتہ نہیں کیا ہوا. صبح اٹھا ہوں تو بالکل آواز بند ہوئی تھی. نماز پہ کون تھا آپ میں سے؟ امام صاحب تھے. پچھانی جاتی تھی آواز؟ پچھانی تو نہیں جاتی تھی آواز. جناب چلتے تھے اس لیے اب کوئی آواز جب جگہ جگہ بیٹھے گی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. ویسے تکلیف کوئی نہیں مجھے، صرف سننے والوں کو تکلیف ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں. آواز میں گلے میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی اور چھاتی میں تکلیف بخار کچھ بھی نہیں ہے. تو سیر پہ گئے تھے ہم اور اچھی برسک واک ہوئی تھی، کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی. اس لیے میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ ورنہ لوگوں کے وہاں سے خط آنے شروع ہو جانے عیادت کے اور فون اور یہ وہ، اس کی تکلیف ہوگی پھر جواب دینے کی. سمجھ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَجَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ وَيُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ یہ کون سی آیت سے شروع کرنا ہے ہم نے 75 ہے نا الم تر الی الذین سے ہیں تو تلاوت تو وما کان للمؤمن سے شروع کی تھی ٹھیک ہے یہ بعد میں آئی صفحے اوپر نیچے رکھے گئے تھے اس لیے مجھے تجربہ ہوا تھا کیا ہو گیا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھ روک لو واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ بس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا اذا اچانک ان میں سے گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے کخشیۃ اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا خدا کے خوف سے بھی زیادہ لوگوں سے خوف زدہ ہو گیا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال اور انہوں نے کہا اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا ہے لولا اخرتنا الى اجل قریب اے کاش ایسا ہوتا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ ٹال دیا جاتا کچھ دیر کے لیے کچھ اجل قریب معمولی قریب کی مدت کے لیے اسے مؤخر کر دیا جاتا اخرتنا تو اسے ہمارے لیے تاخیر سے لاتا کچھ عرصے کے لیے قل متاع الدنیا قلیل تو ان سے کہہ دے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے متاع میں نے فائدہ اٹھانا دنیا کا سامان دنیا کی لذتیں تو مراد یہی ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت بہت معمولی ہیں قلیل ہیں والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے بہت بہتر ہے
ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک بذرہ ایک فتیلے برابر بھی، ایک معمولی دھاگے کی لکیر جیسی چیز کو بھی فتیلہ کہتے ہیں. تو ایک پنجابی میں لیر کہتے ہیں جس کو، دراصل وہ لفظ ہے کہ ایک لیر برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. محمد ماجد صاحب، میں نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا فتیلہ کا؟ گٹھلی کی لکیر کے برابر، گٹھلی کی لکیر کے برابر ہے، مگر فتیل کا مطلب وہ بھی نہیں ہوتا دوسرا، فتیلے سے دماغ میں آیا ہے. فتیلہ کہتے ہیں اس باریک ڈوری کو یا کپڑے کے ایک حصے کو، پٹی کو، باریک سی پٹی کو، جو استعمال ہوتی ہے آگ لگا کر بارود تک پہنچانے کے لیے. حضرت میر صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ تم ایک بتی برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. ہاں، بتی برابر، بتی وہی مراد ہے. ہاں وہی بتی، بتی ایک کپڑے کی قطر کے برابر بھی کیوں کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے کی قطر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. مگر اس کا مطلب کھجور کی گٹھلی کی اندر کی جو لکیر ہے وہ بھی ہوتی ہے فتیل، کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ غلط ہو گیا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں تو فتیلہ سے وہی آیا تھا. یہاں جو چیک کیا ہے میں نے ترجمے میں جو آپ نے لکھا ہوا ہے، تو علماء نے بھی دیکھا ہے اور مومن صاحب نے بھی دیکھا ہے، اور ہر ایک نے اس پہ اپنی اپروول دی ہوئی ہے. وہ گھٹلی کی اندر جو لکیر ہے اس کو وہ استعمال، وہ ترجمہ کیا گیا ہے. تو فتیلہ تو میرے ذہن میں وہی تھا، اور میر صاحب کا بھی بیان ہے یہی ہے. چیک کریں، ممکن ہے وہ بھی مراد ہو. مومن صاحب آپ نے چیک کیا تھا یا ویسے گزر گئے تھے سرسری؟ یاد نہیں رہا. یاد ہوتا تو یہاں درج ہوتا. اس میں چونکہ آپ کا نوٹ نہیں ہے، آپ تو بڑی احتیاط سے نوٹ داخل کیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک یہاں اس کا دوبارہ نظر ثانی ہونی چاہیے اس پر، اور یہ دیکھنا چاہیے. چیک کر کے مجھے کل بتائیں. فتیلہ وہ لیر والا ہی ہے بس. لیر جیٹا بھی ظلم نہیں کی. لیر میں جو مسکینی پائی جاتی ہے نا، ایک غریب کے کپڑے کا ٹکڑا لگتا ہے وہ لیر. تو اس کو بھی اپنا لینا چاہیے، اردو میں بہت اچھا لفظ ہے. اینما تکون، اس میں ایک چیز ہے جو شروع میں ہی قابل توجہ ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یہاں کفوا ایدیکم سے کیا مراد ہے؟ روکو کس چیز سے؟ آگے تو خرچ بھی، خرچ سے تو نہیں روکا گیا، خرچ کی طرف تو بلایا جا رہا ہے. کیا آپ بتائیں جی امام صاحب؟ وہ تو آگے ذکر آتا ہے، لڑنے والے لوگ ہی نہیں. نہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ بدبخت ذاتی طور پر سفاک اور ظالم لوگ ہیں. معصوم اور کمزور کو تو مارنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، مومنوں پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ڈیفنس لیس کے اوپر شیر بنے ہوتے ہیں. اور جب قتال کا وقت آتا ہے اور فرض کیا جاتا ہے تو وہی لوگ جن کی عادت ہے لڑنا بھیڑنا، جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہاتھ روک کے رکھو، وہ بھی کہتے ہیں اوہو ہم تو کیسے قتال کر سکتے ہیں،
کاش کچھ دیر کے لیے ٹال دیا جاتا، یہ مراد ہے۔ اور ویسے ہاتھ کا روکنا اس لیے، یعنی مٹھی بند کرنا خرچ میں، وہ اس لیے معنی نہیں ہو سکتا کہ ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ کفو والی بات تو نہیں بنتی پھر۔ تو یہ پوری تصویر ان کی کھینچ دی ہے لفظ کفو نے، کس قسم کے وہ لوگ تھے جو قتال کے موقع پر آخر عذر تراشنے لگے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بھی بند، برج تو کہتے ہیں اس کو گنبد، تو چونکہ قلعے برجوں والے ہوتے ہیں اس لیے اس میں اشارت کنایتاً قلعوں کا ذکر ہے۔ تو ایسے مضبوط چنے ہوئے قلعوں کے اندر تم قلعہ بند بھی ہو تب بھی تمہیں موت آ لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نیک لوگ ہیں اس لیے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اپنی بڑائی بتانے کے لیے اور اپنی بزرگی بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم سے خاص سلوک، دیکھو یہ بھلائی اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن پہچانے جاتے ہیں اس وقت جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تیری وجہ سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو خدا کا فضل ہے وہ بلا واسطہ ہے ان کے اوپر۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فضل جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر نازل ہو رہے تھے اور آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں پر عطا ہو رہے تھے، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فضل تو براہ راست ہم پر نازل ہوتے ہیں، نحوستیں اس طرف سے آتی ہیں۔ تو ان کا جو اندرونہ ہے خوب کھول کر واضح کر کے دکھلا دیا گیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت رہ گئی کوئی؟ ہاں اچھا سمجھ گیا ہوں، وہ دوبارہ پھر آیا نا وہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا مضمون، یہ اگلی آیت میں نیچے پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے، تو میری نظر اس پہ پڑ گئی تھی اس لیے وہاں سے ملا دیا میں نے۔ اب میں ڈھونڈتا ہوا واپس پہنچا اوپر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو ان سے کہہ دے کہ ہر چیز بالآخر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ وہ بات سمجھنے کے قریب تر بھی نہیں ہوتے، قریب بھی نہیں پھٹکتے، حقیقت کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اچھی بات، خوبی کی بات، نیکی کی بات پہنچے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور وہ چیز جو برائی تجھے پہنچتی ہے تو تیرے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر بہت کافی ہے۔ اب چند آیات کے بعد آپ پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے،
کیونکہ اللہ کے کلام میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے، اور اس سے چند آیتیں پہلے ایک ظاہری تضاد دکھائی دے رہا ہے، وہ جو ہے نا بعد میں آنے والا بیان وہ اس طرف اشارہ کرنے والا بلکہ متنبع کرنے والا ہے کہ غفلت کی حالت میں پہلے مضمون کو سمجھے بغیر، تضاد دور کیے بغیر آگے نہ بڑھ جانا۔ ایک ایسی بات گزر چکی ہے جس سے عام انسان کو شبہ پڑ سکتا ہے کہ تضاد ہے، چونکہ تضاد نہیں ہے اس لیے تمہاری عقل اس مضمون کو سمجھ نہیں سکی۔ واپس جاؤ، اچھی طرح سمجھو، پھر آگے بڑھو، یہ پیغام اس میں دکھائی دیتا ہے۔ بس اس کا تضاد دور کیے بغیر آگے بڑھنا بیکار ہے، کیونکہ واپس پھر آنا پڑے گا اگر نہ کیا تو۔ اب بتائیں کس طرح دور کریں گے اس تضاد کو؟ تین باتیں یہاں ہوئی ہیں۔ ایک، دشمن کی بات۔ دشمن کہتا ہے جو فضل ہم پر نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو نحوست ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت محمد رسول اللہ کی طرف سے ہم پر آتی ہے۔ اللہ کا جواب جو سکھایا گیا یہ ہے تو ان سے کہہ دے کہ ہر چیز خدا ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کہنے کے مان بعد یہ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی آئے وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی ہو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تضاد جو دکھائی دیتا ہے اس کا کیا حل ہے بتائیں جی؟ پہلے خواتین پھر امراض، مرد بولیں جی۔ شامت اعمال تو ہو گئی، پر ایک طرف فرمایا گیا ہے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ بنایا تو خدا تعالیٰ ہی نہیں ہے، سب کچھ بنایا تو خدا تعالیٰ نہیں ہے، تو ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو ہماری طرف سے پھر یہ فرق کیوں کر دیا کہ حسنہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برائی تمہاری طرف سے پہنچتی ہے؟ ہم اس حسنہ کو خود ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حسنہ کو زندگی دیتے ہیں نہیں، اچھی مطلب اس میں سے جو غلط کام کریں گے اپنے اوپر ڈال لیں گے تو اس سے وہ برائی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں آپ، اشرف صاحب بھی بول رہے، آفتاب صاحب بھی بول رہے، اور علماء کرام کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ بتائیں صاحب۔ ہر کام کی علت غائب تو خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے خدا نے اختیار دیا ہوا ہے انسان کو، چاہے اس راستہ اس نے بتا دیا ہے نیکی کا بدی کا، تو وہ چاہے تو نیکی کر لے چاہے بدی کرے، اور جو بدی کرتا ہے وہ نیکی کرے جی، اگر وہ چاہے تو نیکی کرے تو پھر نیکی تو اس کی طرف سے ہوگی نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے نا نیکی بدی بھی اسی نے بتائی ہے نہیں کرنی۔ تو اختیار تو دیا ہے نا خدا نے انسان کو۔ اختیار کے آپ نے اپنا اختیار غلط استعمال کر لیا ہے۔ بتائیں جی۔ ہر چیز جو ہے وہ برائی کے جو بھی چیز وارد ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ مبارک صاحب کو سمجھ رہی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور رسول کی ذات سے بھی کسی اچھی بات کو ابیوز کر لینا، ہر ایک بات جو ہے خدا تعالیٰ نے اس میں اچھے وصف رکھے ہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ مگر آگے چل رہا ہوں۔ رسول کی اطاعت کی وجہ سے بھی بعض تکلیفیں پہنچتی ہیں، خدا کی تقدیر ہوتی ہے اطاعت کی وجہ سے۔ ہاں پھر من نفس سے کیوں کہہ دیا؟ دیکھیں غور سے سنیں، اس بات کو سمجھیں۔ کل من عند اللہ، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا تھا اشرف صاحب نے، علت غائی یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا چونکہ اللہ ہے، اس لیے اللہ سے ایک رشتہ ایسا ہے جو بہرحال ہر چیز کا قائم کیا جا سکتا ہے، مگر بدی کا رشتہ اللہ سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حسنہ کی خاطر پیدا کی تھی،
اس لیے جب بھی تمہیں کوئی حسنہ ملے یقین رکھو کہ کائنات کی علت غائی یہ ہے کہ ہر چیز اچھی ہو. پھر اگر تم اس سے محروم رہ جاتے ہو تو حسنہ کو نہ پانا دراصل سیئہ ہے، اس کے فقدان کا نام سیئہ ہے. تو تم اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دو کہ ایسا ایک نقشہ جس میں ہر چیز خوبصورتی کی خاطر پیدا کی گئی تھی، اس میں تم محروم رہ جاتے ہو اور غلط قدم اٹھا کر ایک بدصورت چیز پر قدم ڈال دیتے ہو. تو یہ تمہاری محرومی ہے، نقشے کی خرابی نہیں. بس اللہ نے کائنات کو حسین پیدا فرمایا ہے، انسانی زندگی کو بھلائی کی خاطر پیدا کیا ہے. اس وجہ سے جہاں جہاں بھی تمہیں بھلائی ملے، اگرچہ تم بظاہر کر رہے ہوگے مگر یہ خدا کی تخلیقی نقشے کے نتیجے میں اس کا فیض ہوگا. جہاں تم بھلائی سے محروم رہ جاؤ گے وہ تمہارے نفس کی کمزوری ہوگی اور اس کا نتیجہ تم بھگتو گے. یہ ایک مضمون ہے جو عمومی ہے. اس میں اب ایک صرف تھوڑا سا اشتباہ باقی رہ جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو دنیا میں تکلیفیں پہنچی تھیں تو ان کے لیے ان پر یہ جو فلسفہ ہے وہ کس طرح چسپاں ہو سکتا ہے. اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکلیف اور چیز ہے اور وہ سو جس کا ذکر ہے، جس کا بدعمالی سے تعلق ہے، وہ بالکل اور چیز ہے. یہاں تکلیف اور آرام کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں حسنہ اور سیئہ کی بحث ہو رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل بھی سیئہ کا شائبہ تک نہیں رکھتا تھا. اس لیے جو آپ کو تکلیف پہنچی وہ بھی حسنہ میں داخل ہے. اور قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ کھولا ہے کہ وہ ایسی تکلیف جو بے شمار برکتوں کا موجب بنے، اس آرام سے بدرجہ بہتر ہے جو لمبے عذاب کے پر منتج ہو جائے. بس اس کو سیئہ نہیں کہا جاتا. جو بھی تکلیفیں مومن کی راہ میں خدا کو پہنچتی ہیں وہ سعادتیں ہیں، وہ احسان ہیں، وہ حسنہ میں داخل ہیں، سیئہ میں داخل نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ قرآن شریف میں آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. وہ ٹھیک ہے، آتا ہے. وہ اور بھی چیزیں آتی ہیں، مگر ہر چیز یہاں تو نہیں نا آتی. ہم نے ان کو بتا دیا ہے رستہ، چاہے وہ آپ کی بات میں سمجھ گئے. آپ نے جو کہا تھا نا وہ آزاد ہے جو مرضی کرے، وہ الگ مضمون ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر یہاں یہ نہیں ہے. یہاں یہی مضمون ہے کہ خدا نے ہر چیز اچھائی کی خاطر پیدا کی ہے، تمہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کی. بس تم اگر اچھائی سے فائدہ اٹھاتے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ کے ڈیزائن میں یہ بات داخل تھی. یہ خدا کا فیض ہے جو تم پا رہے ہو، بذات خود تم کوئی فیض نہیں پا سکتے. اور بذات خود کیا کر سکتے ہو؟ حسنہ سے محروم رہ سکتے ہو، اور یہ سیئہ ہے. بس جب بھی تم حسنہ سے محروم ہو اور اس کا بد نتیجہ دیکھو تو خدا کو ملزم قرار نہ دو یہ کہہ کر کہ کل من عند اللہ. کل من عند اللہ کی تشریف خدا نے فرما دی کہ حسنہ ہی ہے اصل میں من اللہ، کیونکہ جو تمہیں حسنہ پہنچتی ہے اس کو من اللہ کہہ دیتا ہے، جو صحیح ہے اس کا ساتھ تعلق توڑ لیتا ہے. جو نتیجتاً بدعمالی کی سزا ملتی ہے عذاب کے طور پر، وہ سیئہ کے طور پر نہیں شمار ہوتی. سیئہ دنیا کی تکلیفیں غلطیوں کے نتیجے میں، کوتاہیوں کے نتیجے میں، یا نیکیوں سے محرومی کے نتیجے میں جو تباً پیدا ہوتی ہیں. جو عذاب ہے وہ الگ مضمون ہے، وہ اس کا تعلق خدا کی ناراضگی سے ہے، اور سیئات کے نتیجے میں عذاب اترتا ہے. سمجھ گئے؟ وہ جو بحث اٹھا رہے تھے وہ عذاب کی بحث اٹھا ہی نہیں رہے تھے.
اس لیے اس کانٹیکس میں ترجمہ ہوگا. جو دشمن بات کرتا تھا منافق، وہ عذاب الہی کا مضمون زیر بحث لایا ہی نہیں. وہ یہ مضمون زیر بحث لایا ہے کہ روزمرہ ہمیں کچھ نقصان پہنچتے ہیں، کچھ فوائد پہنچتے ہیں. جو فوائد ہیں وہ خدا ہم پر ہمارے اکرام کی خاطر انعام کرتا ہے، اور جو روزمرہ تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اے رسول نعوذ باللہ من ذالک تیری نحوست کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہیں. بحث چونکہ یہ ہے، اس لیے اسی بحث کے تعلق میں ہمیں اگلی آیات کا ترجمہ سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی معین لوگ تھے جو کہتے تھے، یا یوں ہی فرضی باتیں ہیں قرآن کریم کی؟ کیوں جی مومن صاحب، کوئی ایسے معین لوگ تھے جو کہا کرتے تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ کون لوگ یہ کہتے ہیں، تو ان کے اوپر 295 کا مقدمہ کیوں قائم نہیں ہوا؟ جس پر قرآن نازل ہوا، جو سب سے زیادہ محبان رسول تھے. یہ آج کل کے بدنصیب لوگ اس شاک رسول کا دعویٰ کر کے لوگوں کی گردنیں مارتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو ناراض کیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. وہ لوگ جو رسول کو ناراض کرتے تھے ان کے متعلق تو خدا نے یہ فتویٰ نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بھی تعلق قرآن اور قرآنی تعلیم سے نہیں ہے. بس ایک حسرت کا اظہار ہے. فما لہؤلاء القوم، بدنصیب لوگ کیسے بدنصیب ہیں، بات سمجھنے کے قریب تک نہیں پھٹکتے. بس ہماری طرف سے بھی ان لوگوں پر یہ حسرت ہے کہ کچھ عقل کے تو قریب تک نہیں پھٹکتے، بلکہ ایسا بیر ہے جیسا کوے اور غلیلے کا کہلاتا ہے. غلیلا کوا جو ہے غلیلا دیکھتے دوڑتا ہے وہاں سے. عقل سے ایسے دشمن عقل کے ہوئے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب اس سے پہلے وہ آیت گزر رہی تھی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تو فرق یہ تھا کہ رسول کی تو بات سمجھ آ رہی تھی، اللہ کی اطاعت روزمرہ کی زندگی میں کیسے سمجھ آئے گی؟ قرآن سے پتہ لگتا ہے اول تو. لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. جو بات رسول کہتا ہے وہی گفتہ اللہ ہے. گفتہ اللہ بواد، یہ جو محاورہ ہے نا کہ اس کا کہا خدا کا کہا ہو گیا، یہ اسی آیت میں بنیاد رکھتا ہے یہ محاورہ. ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پھر جائے اور یہ بات نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تمہیں ان پر کوئی محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا. وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو اٹھانے دو، پھر اٹھانے دو. یہ میں نے مجبوری ہے، وہ یہ خوب کیونکہ یہاں آزادی کا مضمون ہے. اس معاملے میں آزاد ہیں، چاہیں تو اپنی برائی کی طرف چلے جائیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. سامنے یہ کہتے ہیں طاعتن کہ اطاعت، کوئی بات کرتے تھی اطاعت، ٹھیک ہے سن لیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ نکلتے ہیں تجھ سے، الگ ہو جاتے ہیں. بیت طائفتن، ایک گروہ ان میں سے ایک ٹولہ رات ایسی حالت میں گزارتا ہے غیر الذی تقول، جو اس کے مخالف ہے جو تو کہتا ہے. یعنی تیری بات کی مخالفانہ باتوں میں یا مخالفانہ کردار میں وہ اپنی رات بسر کرتے ہیں. یعنی ٹولہ رات بسر کرنے کا مطلب ہے بےہودہ مشورے کرتے ہیں، ظالمانہ باتیں سوچتے ہیں. بس وہ راتوں کی مجلسیں لگاتے ہیں اور چھپ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں کے برعکس ہیں جو تو کہتا ہے. اور ابھی کیا فرمایا گیا تھا کہ تیرا کہا اللہ کا کہا ہے، تو مطلب یہ ہے وہ اللہ کی مخالفت کی باتیں کرتے ہیں
اور اپنی طرف سے چھپ رہے ہوتے ہیں اس سے. تبھی فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ ان باتوں کا ریکارڈ رکھ رہا ہے جو وہ رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں. یبیتون فاعرض عنہم، بس ان سے درگزر کر، وتوکل، ان سے اعراض فرما، ان سے ایک طرف ہٹ جا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل رکھ، وکفا باللہ وکیلا، اور ہر کارساز سے بہتر، اور اللہ بطور کارساز سب سے بہتر ہے، یا کافی، سب سے بہتر نہیں، کافی ہے. اللہ بطور وکیل، بطور کارساز بہت کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، بس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہی وہ آیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ بتانے والی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ کلیتاً تضاد سے پاک ہیں. وہی ترجمہ جائز ہوگا جو تضاد کے معنی سے پاک ہو. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان تک کوئی بات امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے، اذاعوا بہ، وہ اسے فوراً مشتہر کر دیتے ہیں. کوئی خبر بھی ملے وہ سوچے سمجھے اسے فوراً مشتہر کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک خاص مزاج ہے. بعض لوگ تحقیق کے بغیر صرف یہ ایکسائٹمنٹ کہ ہم نے بات کہی ہے، ہم پہلے خبر پہنچانے والے ہیں، یہ ایکسائٹمنٹ ان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم بات کرنے میں سب سے اول ہماری وجہ سے خبر پہنچی، کہ سچی جھوٹی جو خبر جیسی بھی ملے وہ آگے چلانے کی کرتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اسے لوٹا دیتے رسول اور اس کی طرف جو ان میں اولو الامر ہے، جس کو امر کا معاملہ سونپا گیا ہے، فیصلے کی طاقت عطا کی گئی ہے یا فیصلے کا اختیار سونپا گیا ہے. اب یہاں ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم، ردوہ کیوں فرمایا گیا؟ ردوہ کیوں فرمایا گیا؟ بولو ردوہ فرمائیں. رد کرنا تو لوٹانا کہتے ہیں، لوٹانے کو کہتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، بتائیں جی. ان کی طرف لوٹو، یعنی ان کی بات مانو. نہیں، بات کو جو سنتے کسی اور کی طرف ہیں، کسی اور سے ہیں، اس کی طرف لوٹانا چاہیے. لوٹنے کا مضمون تو یہ بنے گا کہ جہاں سے آئی تھی اسے واپس کر دو. تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اولی الامر کو بات کو کیوں لوٹاؤ؟ یہ سوال ہے. کیوں جانے کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ قرآن کریم نے ردو کا لفظ استعمال کیوں فرمایا ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کا مضمون ہے کہ جو کسی بات کا مجاز بنایا جاتا ہے وہی حقدار ہوتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو بات ملے. اس لیے خدا نے رسول کو مجاز بنایا ہے ہر امر کے فیصلے کا. تو جس کا حق ہے ان باتوں کو سننا، ان پر غور کرنا، وہ حق اس کا، اس کو لوٹاؤ. تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ آج خود یہ فیصلے کرتے پھرو کہ کتنی اس میں حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اور اولی الامر کیوں فرما دیا ساتھ؟ پھر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اور کون اولی الامر ہے؟ یہ جاری مضمون ہے، اور ایک ایسا مضمون ہے جو اس زمانے میں بھی
اسی طرح صادق آ سکتا تھا دوسری جگہوں پر. اسلام پھیل رہا تھا، صرف ایک مدینے تک محدود نہیں رہا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا کہ ہر جگہ امیر مقرر فرمایا کرتے تھے. تو اولو الامر سے کا ایک معنی یہاں یہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ وہ لوگ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمائندگی میں امارت عطا کی ہے، جن کو اولو الامر بنایا گیا ہے، کیونکہ اولو الامر بنانا اس کا کام ہے جس کو اللہ اولو الامر بنائے. بس نظام جماعت جو آج جاری ہے اس کی سند اس آیت سے ملتی ہے کہ وہ اسی طریق پر ہے. دوسرے مستقبل میں بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اور ایسی صورتحال پیدا ہو، تو اس صورت میں بھی چہمگوئیاں کرنا اور باتوں کو پھیلانا اور افواہیں مشتہر کر دینا یہ جائز نہیں ہے. جب بھی کوئی اہم بات ایسی ملے جس کا قوم کے مفاد سے تعلق ہو، خواہ وہ اچھی لگے یا بری لگے، اسے امیر تک پہنچانا ضروری ہے، جو بھی نظام کا نمائندہ وہاں مقرر ہو. اگر وہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ جو استنباط کی طاقت رکھتے ہیں، وہ حقیقت معلوم کر سکتے ہیں، صورتحال کی چھان بین کرنے کا سلیقہ ان کو ہے، وہ اس بات لَعَلِمَهُ اس بات کو جان لیتے کہ کیا بات ہے. يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ میں دراصل ان لوگوں کا جو ان کو صاحب امر بنایا جائے ان کا مزاج، ان کا طریقہ کار واضح فرمایا گیا ہے. وہ بات سنتے قبول نہیں کرتے بلکہ استنباط کرتے ہیں. استنباط کا مطلب ہے وہ ہر پہلو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ اس میں کیا کس حد تک سچ کی اور کس حد تک جھوٹ کی آمیزش ممکن ہے، کیوں اسے قبول کیا جائے، کیوں نہ قبول کیا جائے، کس نے بات پہنچائی تھی، اس کی بندیت تو نہیں کوئی. تو وہ سارا تحقیق کا جو منظر ہے وہ اس لفظ سے یستنبطونہ سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور اولو الامر کی یہ شان ہوتی ہے جس کو مقرر کیا جائے، اور اس کا فرض بھی یہ ہوتا ہے کہ بات سنے تو استنباط کرے. کہاں گیا جی؟ ہاں یہ دوسرے سبب پہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے تم میں سے. یہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے ایسے ہوتے جو شیطان سے کلیتاً بری رہتے، اس کے دھوکے میں نہ آتے. تو فضل کون سا ہے اور کیا رحمت ہے؟ یہ دونوں مضمون ایسے ہیں جن کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور اس گزشتہ مضمون سے تعلق ہے کہ چونکہ تم میں ایک الہی تائید یافتہ استنباط کرنے والا موجود ہے، جو آگے بھی جو نمائندے مقرر کرتا ہے وہ بھی اس بات کا سلیقہ اور استطاعت رکھتے ہیں کہ معاملہ فہم ہیں اور باتوں کی چھان بین کر سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا، یعنی محمد رسول اللہ کی صورت میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت یہ نہ ہوتے، تو پھر بات بات میں تم بھٹک جاتے، اور وہ الہی جماعتیں نہ وہ دینی جماعتیں جن کے اندر نظام اولو الامر قائم نہ ہو، ان کا یہی حال ہوتا ہے. وہ جگہ جگہ بھٹکتی پھرتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں، کسی ایک ہاتھ پر اجتماع نہیں ہو سکتا. بہت ہی اہم مضمون ہے جس کو جماعت احمدیہ ایک زندہ فضل اور زندہ رحمت کے طور پر اپنے اندر دیکھ رہی ہے، جس کی برکتوں کو جانتی ہے، محسوس کرتی ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کا حال دیکھ لو،
جتنے منہ اتنی باتیں افواہیں پھیلائیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جائزہ لیں اور تحقیق کریں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اور نظام جماعت احمدیہ جو اس آیت کے مضمون کی ایک زندہ مثال ہے، اس میں اللہ کے فضل سے کسی دور کی زمین کے کنارے سے بھی کوئی خبر ملے تو فوراً تحقیق ہوتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے، اور اس کے شر سے اگر وہ کسی شریر کی طرف سے پھیلائی گئی ہو، جماعت کو فوراً متنبع کر دیا جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کا ایک جاری نظام ہے۔ کیوں جی ایڈیشنل وکیل تفسیر صاحب کے نائب، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ روزانہ ہی ہوتا ہے؟ کہیں سے کوئی دور کی بھی خبر آئے تو فوراً استنباط کیا جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو اس کے ما لہو و ما علیہا، جو اس کے حق میں باتیں ہیں، جو اس کے خلاف ہیں، ان سے پوری طرح آگاہ کیا جاتا ہے۔ بس قرآن کریم کا یہ جو دعویٰ ہے اس کا مستقبل سے بھی تعلق ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اور یہ ہم نے ایک زندہ تعلق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اور اس کے سوا جتنے فرقے ہیں جماعت احمدیہ کے سوا جتنے فرقے ہیں، ان میں یہ نظام جاری نہیں ہے کہیں؟ جو مرضی منہ اٹھائے، جو مرضی بات کر لے، کچھ اس کی مان لیتے ہیں، کچھ اس کی مان لیتے ہیں۔ اور اس بات کو ماننا اور کبھی ادھر چلے جانا کبھی ادھر چلے جانا، اس کی تشریح قرآن کریم یہ فرماتا ہے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم میں سے بہت تھوڑے صاحب فہم ایسے ہوں گے جو از خود ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے اتنی روشنی رکھتے ہوں کہ وہ بچ جائیں، اور اکثر تو بھٹکتے پھریں گے اور شیطان کی پیروی کریں گے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کی راہ میں قتال کر، لا تکلف الا نفسک وحرض المومنین، اور تو اپنے نفس کے سوا کسی کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک خدا تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور اطاعت کا تعلق ہے، تو صرف اپنے نفس کا جواب دہ ہے، قوم کا جواب دہ نہیں۔ قوم کو ہدایت پہنچانا اور کھول کھول کر بیان کر دینا یہ تیرا فرض ہے۔ اس بارے میں تجھ سے صرف پوچھا جائے گا تو نے بیان کر دیا کہ نہیں، اور قرآن کریم گواہ ہے کہ بیان کر دیا۔ اور پھر جہاں تک قوم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحرج المومنین، ہاں انہیں ترغیب دیتا رہے، تحریص کر، انہیں نیک باتوں کی تلقین کر۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، بعید نہیں یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باس روک دے جنہوں نے انکار کیا، یعنی ان کی جنگ بند کر دے۔ دشمنوں یعنی کافروں کا جو شر تمہیں ان کی لڑائی کی صورت میں پہنچتا ہے، جس کے مقابل پر قتال کا حکم ہے۔ یہ صاف کھل گیا کہ قتال جو ہے اس میں پہل مومنوں کا کام نہیں، اور یہ خیال کہ اسلام کے کی اشاعت کی غرض سے تلوار اٹھانا جائز ہے، یہ آیت اس کو کلیتاً رد کر رہی ہے۔ جب کسی سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ فلاں نیک ہوا تھا کہ بد ہوا تھا، اور کسی کو کسی اور کی بدی کی سزا ہی نہیں ملنی، تو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانے کی یا کچھ اور بنانے کی؟ ہر ایک اپنا آزاد ہے، کوئی جائے جہنم میں تو جائے جہنم میں، اس کی مرضی ہے۔ تمہیں خدا نے کب مقرر کیا کہ تلواریں لے کر اس کو جلدی جہنم بھیج دو؟ جو وقت دنیا میں متاع قلیل تھی وہ بھی اس سے بھی محروم کر دو بیچارے کو۔ اللہ نے تو موقع دے دیا، متاع زندگی کہتے ہیں متاع قلیل ہے، مولوی کہتے ہیں یہ قلیل متاع بھی ہم نے رہنے دینی، اور بجائے اس کو جہنم میں بھیجنے کے آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تو بھی صرف اپنی جان کا مکلف ہے، تجھ سے تیری ذات کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور قوم جو حرکتیں کرتی ہے، اگر تو ان کو نصیحت کر دے جیسا کہ تیرا فرض ہے اور رسالت کا حق ادا کر دے، پھر ان پر ہے یہ جو چاہیں کریں، اور اللہ ہے جو ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور جہاں تک
دشمنوں کا تعلق ہے جن کے شر کی وجہ سے، جن کی پہل کی وجہ سے تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روک دے۔ واللہ اشد و باسم و اشد و تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ جنگ میں سخت ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس مضمون کا ہاتھ روک دے تو پھر اللہ کی جنگ کیسی؟ کیوں جی؟ مضمون تو یہ شروع میں ظاہر ہوا تھا، جو اب بھی وہی رہے گا بالآخر، کہ مومن کا قتال دشمن کی باس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ وہ جنگ جو دشمن مومن پر وارد کرتا ہے، اس کے طبی نتیجے کے طور پر مومن کو دفاعی قتال کا حکم ہے۔ یہ مضمون اگر درست ہے تو ساتھ ہی اللہ فرما دیتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ ان کی جنگ کو روک دے، اور اس کے بعد پھر اللہ بہت سخت ہے لڑنے میں، اور اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس کا کیا موقع ہے؟ کیوں جی؟ سفیر کی اماں کیا بات ہے؟ کچھ سمجھ آئی؟ ہیں؟ بتائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ خود جنگ کرنے کے لیے کافی ہے ان کے ساتھ۔ جب وہ چھوڑ ہی بیٹھیں گے، ہتھیار ہی ڈال بیٹھیں گے، پھر جنگ کیسی ہے اللہ کی؟ اللہ کا کہا وعدہ ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ کیا؟ ان اللہ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم وہ لقدیر۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد حفظ ہے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں یہ مضمون کیسے بندھے گا آپس میں؟ کیا تعلق ہوگا کہ جب ان کی لڑائی بند کر دی خدا نے، تو پھر اس بات کا کیا موقع ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہو تو سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا تو نہیں نا یہاں۔ پرابیبلٹی وہ پرابلم جو ہے اس کا تو انکار ہی نہیں ہو رہا، مگر یہاں اس مضمون سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کہ وہ رسول کی نافرمانی کر کے ان عملی طور پر خدا سے جنگ کریں گے۔ میں بتاتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ نتیجہ پہلے بیان ہوتا ہے اور وجہ بعد میں آتی ہے۔ عصا جب کہہ دیا تو اتفاقی حادثہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر جنگ بند کریں گے تو یہ نہیں کہ ان بدبختوں کی اصلاح ہو چکی ہوگی اور بس خود بند کریں گے، تو جنگ بند کرنے پر مجبور کر دیے جائیں گے دو طریق پر۔ ایک یہ کہ مومنوں کو اللہ طاقت دے گا اور خدا ان پر غلبہ عطا کر دے گا تاکہ ضرورت ہی نہ ہو پھر آئندہ لڑنے کی، اور یہ اللہ کی جنگ ہے۔ اور دوسرے، خدا آسمان سے براہ راست ایسی مصیبتیں ایسے لوگوں پر نازل کر دیتا ہے کہ ان کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے لڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے اعمال کی سزا ان کو اس طرح بھی ملتی ہے۔ وہ لولا دفع اللہ الناس، یہ تھا وہ حصہ جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ وہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع۔ تو خدا کی جنگ اس صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں اور تلواریں مومنوں پر پڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگتی ہیں، اور اس طریق پر مومنوں کو پھر ضرورت نہیں رہتی ان اپنے دفاع کی۔ وہاں قتال کا حکم ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس آیت کے اس حصے کے بہت قریب ہے۔ یہ تصویر یاد آتی ہے کہ نہیں آپ کو؟ اس سے بڑی بڑی سخت طاقتیں بن چکی ہیں ان دشمنوں کی جو پہلے محض آواز کی طاقت سے جماعت کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، اب وہ ہتھیار بند ہیں۔ ان کو ضیاء کے دور میں کچھ ڈرگ نے، کچھ دوسری چیزوں نے، کچھ افغانستان سے میں سمگل ہونے والے یا افغان کی جنگ میں سمگل ہونے والے ہتھیاروں کے ذریعے غیر معمولی طاقت ملی ہے اور آپس میں الجھ گئے ہیں۔ اس لیے ساری قوم کا مزاج اس اختلاف کی وجہ سے بٹ چکا ہے، اور اسی محاذ پر ذہنی تصادم ہے سارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
ایک کمزور جماعت کو ظالم کے شر سے بچانے کے لیے یہ طریق اختیار فرتی ہے اللہ کی جنگ ہے دراصل، اور اس جنگ کے نتیجے میں دفع اللہ الناس بعضهم ببعض یہ نظام ظاہر ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا یہ حصہ اطلاق نہیں پا رہا تھا، بلکہ کمزوروں کو طاقت دینے والا مضمون تھا۔ پہلا حصہ جو ہے نا باس کا، وہ ان معنوں میں بھی صادق آتا ہے کہ مومنوں کو اتنی طاقت عطا ہو جائے کہ وہ جب لڑیں تو گویا اللہ لڑ رہا ہے۔ قول رسول، قول خدا جس طرح مضمون گزرا ہے، اس طرح مومن کی لڑائی اللہ کی لڑائی بن جائے۔ جب یہ واقعہ رونما ہو تو پھر رفتہ رفتہ دشمن ہتھیار ہاتھ اٹھا لے کھینچ لیتا ہے ہتھیاروں سے، سمجھتا ہے کہ بالکل بے اختیاری ہے۔ یہ جو مومن کی لڑائی اللہ کی لڑائی ہے، اس کی تائید میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے خدا کے رسول جب تو نے کنکروں والی مٹھی اس طرف پھینکی دشمن کی طرف، تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اللہ لڑائی میں سخت ہے، یہ مضمون اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تقویت کے نتیجے میں جاری ہوا، تقویت دینے کے نتیجے میں گویا ان کی جنگ خدا کی جنگ بن گئی۔ لیکن تنکیلا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کو ویسے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سزا کا اختیار رکھتا ہو اور مقدرت رکھتا ہو، ایسا قوی اور طاقتور ہو کہ جب چاہے پکڑے اور ہلاک کر دے، اس کو ویسے جنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو پہلی جنگ کا مضمون استعارے کے طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ جب جنگ کرتا ہے تو یا تو اپنے غلاموں کو طاقت بخشتا ہے اور ان کو لڑا دیتا ہے طاقتوروں سے، یا ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر آپس کی لڑائیاں کرا دیتا ہے، اور بھی کئی طریق ہیں جن کے ذریعے سے ان کے ہاتھ روک دیتا ہے۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے، سزا دینے میں وہ بہت سخت ہے اور اس بات کی مقدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے ان کو ہلاک کر دے۔ آگے ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی بھی من یشفع شفاعۃ حسنۃ اچھی شفاعت کرے، یکن لہ نصیب منہا اس کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ رسولوں کو تو شفاعت کی اجازت ہی نہیں جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ تو یہ روزمرہ مومن کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو نیک کاموں کی سفارشیں کرتا پھرتا ہے، نیک لوگوں کی تائید میں، بھلائی کی تائید میں وہ دوسرے پاس جا کر اپنا اثر ڈالتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں شفاعتیں یعنی سفارشیں بدی کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں، وہ قوم ہلاک ہو جا کرتی ہے، اور اس شفاعت کرنے والے کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ بس نظام شفاعت کے خلاف قرآن کریم کا حکم کوئی نہیں ہے۔ شفاعت حسنہ ہونی چاہیے، اور وہ ضروری ہوتی ہے بعض دفعہ حقدار کو حق دلانے کے لیے۔ اسے روک دینے سے غریب اور محروم لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ اسی کی مثال ہے حلف الفضول۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا تو آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی اس وقت، بعض مورخین کے نزدیک 12-13 سال کی عمر تھی جب آپ نے حلف الفضول میں حصہ لیا ہے۔ اور جب نبوت کا دعویٰ کر چکے اللہ کے حکم سے، اور مخالفت زوروں پر ہوئی، اس وقت کسی کو یاد آیا کہ یہ حلف الفضول میں شامل تھے، ابو جہل نے اس کے پیسے روک رکھے تھے، یہ اس کا حق مارا ہوا تھا،
تو یاد کرایا کہ اس کو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جا کے بات کروں. یہ بھی بعید نہیں کہ سازش کی گئی ہو، ورنہ عام معقول آدمی ذرا سا بھی عقل رکھتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ توقع نہیں رکھتا تھا، اس کو رکھنی نہیں چاہیے تھی. اس مخالفت کے بعد ابو جہل کو کچھ کہیں اور ابو جہل مان لے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا تعلق ہے یہ توقع رکھی جا سکتی تھی. آپ کا جو امانت کا اور عہد کا کردار تھا عین اس کے مطابق تھی، مگر یہ کہ پھر ابو جہل پہ اثر پڑے گا یہ کوئی مان نہیں سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے اس میں شرارت ہو، کسی نے کہا ہو کہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. اگر وہ کہیں نہیں اب وہ وقت بدل گیا ہے تو کہو فضول کو توڑ دیا، عہد جو باندھے تھے خدا کے نام پر تم نے اس کو توڑ دیا. اگر جائیں تو پھر مصیبت میں مبتلا ہوں. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے چلے گئے ایک بد آدمی کے پاس، تو یہ وہ شفاعت ہے جو حسنہ ہے. اور اکثر شفاعت کی بدوں کے مقابل پر ضرورت پڑتی ہے. جس سوسائٹی میں بدی پھیل جائے، خود غرضی ہو اور پیسوں کے بغیر کام نہ چلتے ہوں، وہاں غریب آدمی جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اس کو بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کی شفاعت کی جائے. اور ایک دور تھا پاکستان میں جب پیپل پارٹی کا انقلاب برپا ہوا تھا، بہت سے لوگوں کو میں جانتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے، لحاظ بھی کرتے تھے. اتنے لوگ آتے تھے میرے پاس دن رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے دروازے کھٹک رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ ہماری سفارش کر دیں، فلاں جگہ سفارش کر دیں. پھر دوہری مشکل کہ پہلے یہ چھان بین کرنے کی بات جائز ہے، کیونکہ سیاح شفاعت کے نتیجے میں تو پھر الٹا شفاعت کرنے والے کو مصیبت پڑ جائے، یعنی خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے. پھر وہ بہت تسلی کرنے کے بعد کہ بات درست ہے شفاعت کرتا تھا، یا پھر یہ لکھتا تھا کہ یہ میرے نزدیک یہ شخص جہاں تک میرا علم ہے اس بات کے لائق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے سفارش کرو میں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں. ہاں آپ چھان بین کر لیں، اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے تو رکھ لیں. اس وجہ سے کئی لوگ ناراض بھی ہوئے، لیکن وہ جو میں لکھتا تھا منافقت نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے، اس خوف سے، اس آیت کے خوف سے کہ اگر میں کسی کی غلط سمجھ رہا ہوں اور صفات کر دوں تو الٹا میرے حصے میں ناراضگی نہ آ جائے. تو یہ شفاعت ہے جو اسلامی شفاعت ہے. ایسی سوسائٹی میں ضرورت پڑتی ہے جو بد ہو، بد نہاد ہو اور حق ادا نہ کرے غریبوں کا. وہاں اللہ فرماتا ہے کرو شوق سے، تمہیں اللہ اس کی جزا دے گا، لیکن شفاعت سیئہ میں حصہ نہیں لینا، یعنی بدوں کی، ظلم کی شفاعت نہیں کرنی. اب وقت ختم ہو گیا. کیوں جی ختم ہو گیا؟ السلام علیکم، خدا حافظ. گلے نے کچھ نہ کچھ گھسٹتے گزارا کر ہی لیا ہے. اب دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے. جمعہ بھی ہے نا کل.